بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله مولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر محترم، علماء اکرام، جمعیت علماء بنگلہ دیش کے جنرل سیکریٹری، اس محفل میں جمع ہونے والے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، یہ پروگرام جلسہ اگرچہ مہیلا مدرسے کا یہ جلسہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مدرسے کا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ کچھ بات مدرسے میں رہ کر ہوتی، معلمات طالبات کے سامنے کچھ بیان کیا جاتا، لیکن یہاں آپ حضرات کے سامنے لا کر بٹھایا۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ یہ ملک، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، اس میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، تقریباً 18 کروڑ لوگ آپ کے دیش کے اندر رہنے والے ہیں، جس میں ہر دھرم کے لوگ ہیں، ہر جات برادری کے لوگ ہیں، جس میں اللہ کے بندے وہ بہت مختلف دھرم کے ہوں، جاتیوں کے ہوں، پیسے والے ہوں، بغیر پیسے والے ہوں، اونچے ہوں، نیچے ہوں، سب اس دیش کے اندر رہنے والے ہیں۔ آپ کے دیش میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سب آپ کے دیش کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی پر دوسرے آدمی کا حق رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ طاقت ہمارے پاس ہے، اکثریت ہمارے پاس ہے، ہم دیش میں رہنے والے زیادہ ہیں، تو دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرے دھرم کے ماننے والے، دوسری ذات برادری کے لوگ، ایسا نہ ہو کہ کہیں ان پر ظلم ہو جائے اور آپ اللہ کے ہاں آپ کی پکڑ ہو جائے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، چند جملے اس کے پڑھے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ اللہ تعالیٰ اس میں حقوق کو بیان کر رہا ہے اس آیت میں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ جو آپ کا قریبی پڑوسی ہے، اس کا بھی حق آپ کے اوپر ہے، جو آپ کے دور کا پڑوسی ہے، اس کا بھی حق آپ کے اوپر ہے۔
دوسرے معنی جو آپ کا رشتہ دار پڑوسی ہے اس کا بھی حق آپ کے اوپر ہے، جو آپ کا غیر رشتہ دار پڑوسی ہے اس کا بھی حق آپ کے اوپر ہے۔ تیسرے معنی جو آپ کا دھرم والا پڑوسی ہے اس کا بھی حق آپ پر ہے، اور جو آپ کے دھرم کا نہیں ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے اس کا بھی حق آپ کے اوپر ہے۔ ایسا نہ ہو کہیں ظلم ہو جائے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے جب آپ کے یہاں کے حالات خراب ہوئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ مدرسے کے طلبہ، مدرسے کے اساتذہ، انہوں نے انسانی زنجیر بنائی اور انسانی زنجیر بنا کے اپنے یہاں رہنے والے غیر مسلموں کی حفاظت کی، ان کے دھرم استھلوں کی حفاظت کی۔ یہی آپ کا دین ہے، یہی آپ کا مذہب ہے، یہی آپ کی شریعت ہے، یہی حکم آپ کو اللہ اور اللہ کا نبی دیتا ہے۔ اللہ کا بندہ آپ کے پاس آپ کے پڑوس میں رہ رہا ہے، اور اللہ تو اس سے آگے وَصَاحِبِ الْجَنْبِ، اگر آپ سفر کر رہے ہو، بس میں کوئی آپ کے برابر بیٹھا، گاڑی میں آپ کے برابر بیٹھا، ریل میں آپ کے برابر بیٹھا، آپ رکشے میں جا رہے ہو، رکشے میں کوئی آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے اس کا بھی حق آپ کے اوپر رکھ دیا۔ جتنی دیر آپ سفر میں آئیں اپنے ساتھی کا حق ادا کرو۔ کیا ہے؟ نہ زبان سے تکلیف، نہ ہاتھ سے تکلیف، نہ پاؤں سے تکلیف۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ صحابہ نے فرمایا کون اللہ کے نبی، کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ جس دیش میں آپ رہ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، زندگی کے ہر قدم پر اللہ اور اللہ کے نبی کا یہ سبق آپ کو یاد رکھنا ہے، اس سبق کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نام پر جیتے ہو، دارالعلوم دیوبند ہمارا سر کا تاج، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد طالب علم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، پوری زندگی ان کی سیاست کے اندر گزری ہے، انگریزوں سے مقابلے میں گزری ہے، پوری زندگی اسی میں لگائی کہ وطن کیسے آزاد ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے جب آزاد حکومت قائم کرتے ہیں تو راجہ مہندر پرتاپ کو اس کا صدر بنایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ دیش کے اندر رہنے والے تمام لوگ بھائی ہیں، ہم وطن ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، قومیں مذہب سے نہیں بنا کرتی۔ اس سبق کو یاد کر لو، اپنے دماغ میں اتار لو۔ آپ کا دیش واسی، وہ مسلمان، ہندو، کرسچن کوئی ہو، وہ آپ کا دیش واسی ہے۔ آپ پر حق ہے کہ آپ اس کی حفاظت کیجئے، آپ پر حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، آپ پر حق ہے کہ آپ اس کے دکھ درد میں شریک رہیے، آپ پر حق ہے کہ اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ اس کا سہارا بن کر کھڑے ہو۔ یہ لازم اور ضروری ہے آپ کے اوپر۔ یہی آپ کا دین ہے، یہی آپ کا مذہب ہے، یہی آپ کی شریعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔